تاریخ میں ایسی شخصیات نہ ہونے کے برابر ہیں کہ جو ہزاروں سال کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ زندہ رہیں بلکہ دوست ہوں یا دشمن دونوں کے نزدیک وہ باعزت ٹھہرے۔ اور ایسی شخصیات میں سے ایک شخصیت وہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 55% جو آبادی ہے، جس میں عیسائی ہیں، مسلمان ہیں اور یہودی ہیں، ان تینوں مذاہب کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام متفقہ طور پہ نہ صرف یہ کہ باعزت ہیں بلکہ ان کے نزدیک ان پہ ایمان لانا، ان کی اتباع کرنا وہ واجب ہے، وہ فرض ہے۔ اس لیے امریکہ جتنی مرضی کوشش کرے، بھلے ہی وہ غلط طریقے سے کر رہا ہے، لیکن وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ اگر کسی طریقے سے حل ہو سکتا ہے تو وہ یہ تینوں مذاہب یعنی عیسائی، یہودی اور مسلمان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ کیا ہوں، جمع ہو جائیں۔ اس لیے ابراہم ریکارڈز کہتے ہیں ان کو، لیکن وہ غلط طریقے سے کر رہا ہے۔ لیکن دنیا مانتی ہے کہ آج بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی زندہ ہیں، سبحان اللہ، اپنے عقیدے، اپنے نظریے کی بنیاد پہ جیسے وہ 4000 سال پہلے زندہ تھے، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں، یہ لوگ اس نظر سے سوچتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے ایسا سوچیں۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ جیسے اللہ کو یاد کرنا چاہیے ویسے اللہ والے بندوں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو بھی یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے ذریعے بھی آپ کو کون یاد آتا ہے؟ اللہ ہی یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات یاد آتے ہیں۔ اس لیے قرآن اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کرو میرے خوبصورت بندے، کس کو؟ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ظاہری بات ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ وہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کیا ہے؟ وہ بلند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں، بلکہ اللہ نے ایک پورا کے پورا نظام بنایا کہ کچھ بھی ہو جائے تم چاہ کے بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھول نہیں سکتے۔ اس لیے مسلمانوں کی تو نمازوں کے اندر اللہ نے کیا کیا؟ اللہم صلی علی محمد، سارے بھائی بولیں وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یعنی ابھی آپ نے جمعہ پڑھنا ہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنا ہے، جمعے کی نماز پڑھنے تو یاد کرنا ہے، مغرب، عشاء، فجر، تہجد، عید کی نمازیں، جو بھی آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کو یاد کرنا لازم ہے۔ کس کو؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد۔ اور یہ جو ایام گزر رہے ہیں میرے بھائی، یہ سارے کے سارے سال کے کیا ہیں؟ سب سے بہترین ایام ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حج ہے، اور حج کے اندر تقریباً سارے کے سارے اعمال وہ کس کے ذریعے ظہور پذیر ہوئے ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ ابراہیم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ابراہیم تو ایک طرف، ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے جو ہاجرہ ہیں، اگر انہوں نے بھی کوئی عمل کیا ہے تو جب تک اب رہتی دنیا تک لوگ ویسا عمل نہیں کریں گے تو میں ان کی حاضری حرم کے اندر قبول، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک طرف، ان کے ساتھ جو جو جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی قیامت تک کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ زندہ کر دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑا نام ہے میرے بھائی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اتنا بڑا نام ہے، یہ اتنا بڑا نام ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں کامیاب ہوئے ہیں تو اللہ نے نبوت کو ان کی پشت میں روک دیا، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی کائنات میں جتنے بہترین لوگ آئیں گے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے آئیں گے۔ اس سے باہر، اس خاندان سے باہر اب میں کوئی نبی نہیں بھیجوں گا۔ یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سارے کے سارے نبی وہ کہاں سے آئے میرے بھائی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے آئے، کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو ساری کی ساری انسانیت کیا بناؤں گا؟ لیڈر بناؤں گا۔ کیونکہ جیسے آپ ہیں ایسے سارے کے سارے انسانوں کو ہونا چاہیے، جیسے آپ ہیں ایسے عیسائیوں کو بھی ہونا چاہیے، ایسے یہودیوں کو بھی ہونا چاہیے، اور ایسا ظاہر ہے وہ مسلمانوں کو بھی ہونا چاہیے۔ یہ واحد نبی ہیں میرے بھائی قرآن کے اندر جن کے بارے میں اللہ نے کہا اے نبی آپ کے لیے بھی ان کی اتباع کرنا کیا ہے؟ وہ لازم ہے، وہ فرض ہے، سبحان اللہ۔ کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000 نبی ہیں، لیکن واحد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کے بارے میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے ابراہیم رول ماڈل ہیں، اور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ رول ماڈل ہے، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی ہمارے استاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے دادا، ہمارے جو دادا استاد ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، کہ بے شک اے اللہ کے نبی آپ کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں بہت بڑا کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ آپ کے لیے وہ کیا ہیں؟ رول ماڈل ہیں۔ آپ کو کیا کرنی چاہیے؟ ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ اس لیے کعبہ بنایا کس نے؟
وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن اس کو آباد کس نے کیا؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پردادا یعنی اپنے والد ہی ہیں ان کے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی اصل میں وصیت کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے مشن کو پورا کرنے کے لیے، کہ انہوں نے کیا کیا، ایک جگہ کو بنا دیا کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے جو جہاں جہاں ایمان والے بستے ہیں ان کے لیے مرکز ہے، لیکن اس مرکز کو شرک سے پاک کر کے اور باقاعدہ ایک نظام کھڑا کرنا کہ وہ قیامت تک نظام قائم رہے، یہ کس نے کیا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس لیے ان دونوں کا نام نمازوں کے اندر لینا ہوا ضروری ٹھہرا کہ اللہم صلی علی محمد اور ابراہیم، دونوں کا نام لینا کیا ہے؟ وہ لازم ٹھہرا، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی ذات ہیں کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، کہ بے شک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کے اندر ایک پوری امت ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں، ایک کہ جو پوری امت یعنی پورا پاکستان ایک طرف ہو اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ایک طرف ہو تو یہ برابر ہے، یعنی وہ اکیلی ذات نے وہ کام کیا ہے جو ایک پوری کی پوری امت کرنے کے قابل نہیں ہوتی، سبحان اللہ۔ اور دوسرا وہ اس لیے کہا کیونکہ وہ اپنے اس علاقے کے اندر جہاں پہ وہ موجود تھے سارے کے سارے کون ہیں؟ مشرک ہیں، سارے کے سارے کون ہیں؟ اللہ کے خلاف ہیں، واحد ابراہیم کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دلاسا دینے کے لیے یہ بات کرنا ہے کہ آپ پوری امت ہیں، یعنی آپ پوری قوم ہیں، آپ جہاں جائیں گے آپ کیا کریں گے؟ ایک قوم کو آباد کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ بھی کیا ہیں؟ ایک پوری کی پوری قوم، ایک پوری کی پوری ملت ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا وَإِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ بے شک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے ان کو بے انتہا آزمایا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے بہت زیادہ آزمایا ان کو، لیکن وہ آزمائش میں کیا ہوئے؟ وہ کھرے اترے، وہ پورے اترے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، تو میں کیا کروں گا؟ اب آپ کو سارے کے سارے انسانوں کے لیے کیا بناؤں گا؟ پیشوا بنا دوں گا، لیڈر بنا دوں گا، امام بنا دوں گا۔ اس لیے آج تک یعنی دنیا کی اس وقت تقریباً 5 ارب آبادی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کمزوری سے ہی لیکن اپنا امام، اپنا لیڈر مانتی ہے، سبحان اللہ۔ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، مسلمان۔ اور ایک نقطہ دیکھیں، پوری دنیا کی سیاست اس وقت ان تینوں مذاہب کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی امریکہ کون ہے میرے بھائی؟ وہ عیسائی ہے اور کٹر عیسائی ہیں۔ اس وقت جو ٹرمپ ہے میرے بھائی کٹر عیسائی ہے، اس کی طرف دوسری طرف کون ہے؟ وہ یہود ہیں، اور وہ کون ہے؟ کٹر ہیں، اور تیسری طرف کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ یا تو یہ ایران پاکستان کا خطہ ہے، یا کون ہے؟ وہ مڈل ایسٹ ہے، یہی سعودی عرب اور یہ سارے علاقے ہیں۔ تو یہ سارے کی ساری دنیا کی سیاست کل بھی اور آج بھی انہی 3 گروہوں کے گرد گھوم رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور انہی 3 گروہوں کو اکٹھا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور ہمارا دعویٰ، مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ واحد اس وقت ایک ہی قوم ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے ہی زندہ رکھے ہوئے ہے جیسے 8 سے 4000 سال پہلے وہ کیا تھے؟ وہ زندہ تھے۔ اس لیے تاریخ کے اندر واحد جو پیریڈ آیا ہے میرے بھائی، جو وقت آیا جب بیت المقدس کے اندر امن ہوا ہے، وہ کب ہوا ہے؟ جب وہاں پہ مسلمان ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی وہاں پہ عیسائی بھی آ سکتے ہیں، وہاں پہ یہود بھی آ سکتے ہیں، اور ظاہری بات ہے وہاں پہ کنٹرول کن کے پاس ہے؟ وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس لیے کبھی بھی کتنی بڑی بڑی میرے بھائی حکومتیں بدلی، منگولز آئے، ایک خلافت ہوئی، پھر ایک وقت میں 3 خلیفہ ہوئے امت کے اندر، لیکن انہوں نے فلسطین کو نہیں چھیڑا، انہوں نے بیت المقدس کو نہیں چھیڑا۔ وجہ کیونکہ یہ وہ نظام ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہاں پہ کیا ہے؟ قائم ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب بھی یہی تھا، تو ہم اس خواب کو لے کے کیا کریں گے؟ ہم حکومت اپنی گدی کی لالچ کہیں اور سے پوری کر لیں گے، لیکن بیت المقدس اور حرم کو نہیں چھیڑیں گے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ تو ذی الحجہ کے ان ایام کے اندر جو پورے سال کے کیا ہیں؟ سب سے بہترین ایام ہیں۔ رمضان سے بھی افضل دن جو ہے میرے بھائی وہ یہ 10 دن ہیں جن کے اندر اس وقت آپ سانسیں لے رہے ہیں۔ اور بڑا کمال نقطہ ہم دیکھیں، سب سے بہترین راتیں کون سی ہیں میرے بھائی؟ وہ رمضان کی آخری 10 راتیں۔ اور سب سے بہترین دن کون سے؟ وہ یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، وہ بھی 10، یہ بھی 10، 9 یا 10۔ اور دوسری بات میرے بھائی کمال نقطہ کہ وہاں پہ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ اور یہاں پہ سب سے بہترین دن کون سا ہوتا ہے؟ یوم عرفہ، سبحان اللہ۔ یعنی اگر وہ رات کی ملکہ ہے وہ رات، تو دن کا راجہ کون ہے؟ وہ یوم عرفہ کا دن ہے جو انہی دنوں کے اندر آنا ہے۔ اور خاص طور پہ عرفہ وہ کس کی وجہ سے معروف و مشغول ہوا میرے بھائی؟ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان کی وجہ سے۔ تو یہ لامحالہ بات ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، حج بھی ایک طرف ہے، بہترین ایام بھی ایک طرف ہے، لیکن یہ سب کے سب بے معنی ٹھہریں گے اگر تم ان دنوں کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو زندہ نہ کرو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو نہ دیکھو۔ تو انشاءاللہ ہم کچھ اسباق، یہ جو مختصر خطبہ ہے اس کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں گے
لیکن مختصراً صرف آپ کو میں اوور آل یعنی مجموعی طور پہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہانی ہے وہ موٹی موٹی سارے لوگ جانتے ہیں، تو ہم اس کہانی سے نہیں گزر رہے، بلکہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں کہ آج 4000 سال بعد بھی وہ کون سے سبق ہیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی کرامت تھے اور آج 21ویں صدی کے مسلمان اور امت کے لیے بھی کیا کرامت ہے۔ ہمارے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کیا رکھا ہے جس کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے۔ سبحان اللہ، کائنات میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مختصراً وہ عراق کے اندر جو اس وقت عراق کا علاقہ ہے وہاں پہ وہ پیدا ہوئے، اور ان کی ساری زندگی اسی شام کے اندر گزری ہے۔ یہ والا شام نہیں جو ابھی شام ہے، جو قرآن و سنت کے اندر شام بیان ہو، اس میں کیا ہے؟ اس میں عراق بھی ہے، اس میں سیریا بھی ہے، اس میں لبنان بھی ہے، فلسطین بھی ہے، بیت المقدس، یہ سارے کا سارا علاقہ کیا ہے؟ وہ شام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی کہاں پہ گزاری ہے؟ اسی شام میں گزاری، اور تھوڑا سا وقت انہوں نے مصر کے اندر بھی گزارا۔ تو جب وہ بلوغت کو پہنچے، یعنی ان کو عقل سمجھ آنے لگی، تو انہوں نے دیکھا میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور یہ سارا کیا ہے؟ وہ گند ہو رہا ہے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی ذات تھی، ٹوٹل شرک ہے، ٹوٹل، یعنی کہ گھر بھی شرک ہے، صرف شرک نہیں ہے، اس کے ابے کا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا، میرے بھائی، زیادہ بڑا امتحان تھا۔ وجہ کیونکہ وہ صرف مشرک نہیں ہے بلکہ اس کا دھندا روزی بھی مشرک سے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ بت بناتا ہے، یعنی اس کے لیے چھوڑنا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ دال روٹی بھی میری اسی سے چل رہی ہے۔ ایسی جگہ کے اوپر کھڑا ہونے والا ایک نوجوان، اور وہ توحید میں اتنا پاورفل ہو جائے کہ قیامت تک کہ اللہ کہے کہ توحید سمجھنی ہے تو کس سے سمجھو؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ غور و تفکر تھا، تدبر تھا۔ انہوں نے بہت تھوڑا سا تدبر کیا، انہوں نے سمجھ آ گئی یہ سارا کیا ہے؟ سارا گند ہے، فضول ہے، اس کی کوئی عقل بھی نہیں ہے۔ ابھی وہی نہیں آئی ان کے پاس، عقل بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ سارے کے سارے مر جانے والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نعوذ باللہ وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، تو میں اپنا ایمان کس پہ رکھتا ہوں؟ اللہ پہ۔ تو اس کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے پاس گئے اور اپنی قوم کے پاس گئے۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے سمجھا، انہوں نے نہیں سمجھا۔ تیسرے فیز میں ظاہری بات ہے پھر ان کو کیا ہوا؟ نمرود کے ساتھ سامنا ہوا، جو کیا کہتا تھا؟ فرعون کی طرح میں خدا ہوں، میں تو زندہ بھی کرتا ہوں، میں تو مارتا بھی ہوں۔ تو مناظرہ کیا، اور جیسی قوم کو لاجواب کیا ویسے ہی بادشاہ کو بھی لاجواب کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ ان کو ختم کرنے کی، آگ سے جلا دینے کی کوشش کی، جس میں ابراہیم علیہ السلام کیا ہوئے؟ بچ گئے۔ تو جب کسی نبی کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اللہ ان کو اختیار دیتا ہے کہ ہجرت کرو۔ رسول اللہ کو مکہ میں کیا کیا بھائی؟ ختم کرنے کی کوشش کی گئی، تو اللہ نے کہا کہ آپ یہاں سے چھوڑ کے کہاں چلے جائیں؟ مدینہ۔ ایسے ہی جب ابراہیم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کے لیے بھی کیا ہوئی؟ ہجرت ہوئی۔ راستے میں یہ مصر کے اندر پہنچے، اور مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے سارہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ گندی نظر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کیا؟ محفوظ رکھا۔ وہ جب ان کے قریب آتا تو کیا ہوتا؟ کوئی نہ کوئی نشانی ظاہر ہوتی جس کی وجہ سے وہ ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا۔ تو وہ ڈر گیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو معمولی ذات نہیں ہے، یہ خاندان کو معمولی نہیں ہے، تو اس نے اپنی بیٹی جو کہ کون ہے؟ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو ہبہ کر دیا، ان کو ابراہیم کو، کہ یار میرے سے ناراض نہیں ہونا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ سمجھ گیا کہ بھائی ہم جیسے بھی ہیں لیکن ان سے پنگا بھائی بول رہا ہوں نہیں لینا، کیونکہ اتنے بڑا معجزہ ہو گیا میری نظروں کے سامنے۔ تو انہوں نے خوش کرنے کے لیے کیا کیا؟ تھوڑے تحفے تحائف بھی دیے، اور ساتھ میں ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ہبہ کر دی۔ تو سارہ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگی کہ میرے سے تو اولاد ہو نہیں رہی، تو آپ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کریں، ہو سکتا ہے اللہ اولاد دے دے۔ تو اللہ نے بشارت بھی دی، اور ان کو کیا ملے؟ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ دونوں رہ نہیں سکتی، سبحان اللہ بھائی، سارہ اور ہاجرہ کٹھے بھائی اب مشکل ہے، خاص طور پہ جب میری اولاد نہیں اور ان سے اولاد۔ بھائی سوچیں کہ جو مرد ہے وہ ظاہری بات ہے زیادہ خیال کس کا رکھے گا؟ عقلی طور پہ جس کی جو اولاد ہوئی ہے، کیونکہ اس کو زیادہ خیال کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے پھر یہ حکم دیا کہ آپ ہاجرہ کو کیا کریں؟ صحرا میں چھوڑیں اور سارہ کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے صحرا میں چھوڑا، آپ جانتے ہیں، اور سارہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کو اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی پہلے نہیں کیا، لیکن اب جو شدت سے دعائیں اٹھی ہیں نا میرے بھائی، کہ جب ہاجرہ کو بیٹا ہوا ہے تو اب شدت سے دعائیں اٹھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا کیا؟ خوش کر دیا۔ اور وہ بھی کون ہوئے؟ نبی ہوئے، یعنی ادھر بھی نبی آیا ہے اور ادھر بھی نبی آیا، اور انہی سے پھر کون ہوئے؟ یعقوب، اور انہی سے کون ہوئے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ سوچیں یوسف کہاں سے؟ میرے بھائی یوسف نے کس علاقے کو آباد کیا؟ مصر کو۔ اور کس علاقے نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رحم والا معاملہ کیا؟ مصر نے، کیونکہ انہوں نے ہاجرہ دی تھی اور واپس پلٹا کھا کے دنیا وہیں پہ پہنچی، اور اسی
نسل سے پھر کون آئے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے مصر کو کیا کیا؟ دوبارہ کھڑا کیا. اور پھر آخری وقت کے اندر جب یہ واپس آئے، دیکھا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہو گئے ہیں، چلنے پھرنے کے 12-14 سال کی عمر تک پہنچ گئے ہیں، تو اللہ نے کہا بھئی کیا کرو، ان کو ذبح کرو. تو انہوں نے اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، تو اللہ نے کہا اب آپ کیا ہیں، آپ کا پرچہ مکمل ہو گیا ہے، اب آپ کے سارے امتحان مکمل ہو گئے ہیں، اب آپ نے اپنا یہ فریضہ دنیا کے نام کر کے میرے پاس واپس آ جانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کعبہ کو تعمیر کرنا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے، ہاجرہ علیہ، ساروں نے مل کے کیا کیا؟ کعبہ کو تعمیر کیا، اور آواز لگائی کہ آؤ اب اس جگہ کے اوپر ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. اور وہ آواز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لبیک. اس آواز کے جواب میں آج تک لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. ابھی بھی 30 لاکھ کا مجمع وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار کا کیا کر رہا ہے؟ جواب دے رہا ہے. اور یہ جواب قیامت تک کیا رہے گا؟ انشاءاللہ وہ زندہ رہے گا. تو یہ مختصر خاکہ میرے بھائی جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہانی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر تفصیلات میں جائیں تو وہ وقت ختم ہو جائے گا. ہمیں کیا ہے یہ کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ سب سے بڑا سبق میرے بھائی جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ساری زندگی جس پہ کھڑی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک مشہور زمانہ آیت ہے الحمدللہ. جو تھوڑا بہت بھی دین کے ساتھ روابط رکھتا ہے، دین کے علم کو تھوڑا بہت سمجھتا ہے، وہ اس آیت کو جانتا ہے. وہ کیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہ میرا یہ اعلان ہے، کیا؟ میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ وہ میرے باپ کے لیے نہیں ہے، وہ میری قوم کے لیے نہیں ہے، وہ نمرود کے لیے نہیں ہے، وہ کسی کے، وہ میرے بیٹے کے لیے بھی نہیں ہے. میں بیٹا آئے گا اللہ اور میرے درمیان تو اس کو بھی میں کیا کروں گا؟ ذبح کر دوں گا. کیونکہ میں خالص کس کے ساتھ رشتہ رکھتا ہوں میرے بھائی؟ اللہ کے ساتھ رشتہ رکھتا ہوں. جو مجھے اللہ کی طرف لے کر جائے گا وہ میرا سجن، وہ میرا دوست، وہ میرا بیلی. جو مجھے اس سے دور لے کے جائے گا وہ میرا باپ، وہ میرا پھپھڑ، وہ میرا خالو. میں اس سے کیا ہو جاؤں گا؟ دور ہو جاؤں گا. کیونکہ میرا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ بولے بھائی اللہ کی ذات. یعنی کیا معنی؟ اخلاص. اخلاص. شیخ الفضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، بڑا کمال جملہ بھائی، کہ ہم نے 3 قسم کے لوگوں کے زمانے کو دیکھا. پہلا زمانہ وہ صحابہ کا زمانہ تھا جو نیکی کو ایسے چھپاتے تھے جیسے مجرم اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. سبحان اللہ. اخلاص یعنی عمل میرے اور کس کے دم زندہ رہے بھائی؟ اللہ کے. اس کا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ کسی کے شکریہ کے لیے عمل کیا ہے، نہ کسی کی معذرت سے بچنے کے لیے عمل کیا ہے. صرف کس کے لیے کیا ہے بھائی؟ اللہ کے لیے کیا ہے. تو آپ دیکھیں جو چور ہوتا ہے بھائی وہ گناہ کر کے کیا کرتا ہے؟ بولے بھائی چھپتا پھرتا ہے. ایسا ہی معاملہ اللہ کے ولی کرتے ہیں، وہ نیکی کر کے چھپتے پھرتے ہیں. جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کانا ہو گیا ہے، یعنی ان کو لگتا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے. اس لیے اگر کسی کی کرامت کا ظہور ہوتا تھا نا میرے بھائی تو وہ کیا کرتے تھے؟ علاقہ چھوڑ دیتے تھے. کیونکہ اب یہ لوگ مجھے کیا کریں گے؟ پوجنا چاٹنا شروع کر دیں گے. اور میری نیکی کے اندر کیا پیدا ہونے لگے گا؟ رعا پیدا ہونے لگے گی. لیکن بدقسمتی سے میرے بھائی اب لے بکریاں گائے کس لیے لی جاتی ہیں؟ شریکہ نو آگ لانی ہے. لے بکریاں گائیں کس کے لیے لی جاتی ہیں؟ کہ سب سے طاقتور میری چیز ہے، سب سے مہنگا میں نے لیا ہے. حالانکہ میرے بھائی اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا تھا، دنیا کو راضی. اور اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، دنیا راضی نہیں ہو سکتی اگر یہ محمد الرسول اللہ سے نہیں ہوئی نا، جس کی زبان سے شہد نکلتا تھا، شہد، جس کی زبان پہ اللہ بول رہا ہے، اگر وہ نہیں خوش کر سکا نا، اللہ کی قسم آپ خوش نہیں کر سکتے. نہ آپ اپنے باپ کو خوش کر سکتے ہیں، نہ ماں کو، نہ بچوں کو. آپ اگر خوش کر سکتے ہیں تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ کے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں. ایک دفعہ کا سبحان اللہ خوش کرتا ہے. لیکن دنیا ساری زندگی پیر تو وہ تو کیا کہتا ہے؟ تو صحیح تو ہوتے. بولے بھائی نہ، تو صحیح نہیں دعا. دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا کوئی نبی نہیں آیا، 1,24,000 نبی جب سے شروع ہوا ہے، جس نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں خبردار نہ کیا ہو. بھائی دھیان رکھنا، اگر دجال آئے تو یہ کرنا ہے. سوچیں کتنا بڑا فتنہ ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں فتنوں کا باپ وہ دجال ہے. یعنی سب سے بڑا فتنہ جب اینڈ پہ آئے گا قیامت کے، وہ کیا؟ دجال ہے. لیکن آپ حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں آئے تو صحابہ دجال کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو آپ نے ان سے کہا کیا میں تمہیں دجال سے بھی زیادہ خطرناک بات بتاؤں؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. دجال جو خدا ہوگا میرے بھائی، یعنی خدائی صفات ہوں گی اس کے پاس، کیونکہ اللہ آزمائے گا لوگوں کو، دنیا اس کو خدا سمجھے گی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس سے بھی بڑا فتنہ بتاؤں؟ وہ کیا؟ صحابہ حیران ہو، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو سارے دجال کی باتیں کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ شرک خفی ہے. یعنی اپنے عبادات کو، اپنے نیکی کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ادا کرنا، یہ دجال سے بھی بڑا کیا ہے میرے بھائی؟ بول رہے ہیں. زیادہ تر لوگ میرے بھائی اچھا عمل کرنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ اگلا بندہ برا. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیں بھائی. اگر آپ نے گلی کے اندر ایک لائٹ لگائی ہے، آپ نے لائٹ جلائی اس نیت سے کہ لوگ راستہ دیکھیں گے اور مجھے کیا ملے گا؟
اجر ملے گا۔ اب آپ نے اللہ کے لیے لگائی یا گلی کے لیے؟ اگر آپ نے گلی والوں کے لیے لگائی نا تو گلی والوں نے ساری لائٹیں بند کر دیں، بھائی انہیں جلا دیتی ہے، ہن سانوں بالنے دی لوڑ بولے بھائی نہیں ہے، اور آپ بھی بند کر دیتے ہیں، میرا رام دا پیسہ ہے تسی کیوں نہیں بال دے؟ اب آپ نے یہ جو لائٹ بند کر دی ہے اس کی وجہ کون ہے؟ لوگ ہیں، اور یہ ساری کی ساری نیکی آپ نے کیا کی ہے؟ برباد کر دی ہے، کیونکہ آپ نے لائٹ کس کے لیے جلائی تھی؟ اللہ کے لیے، اور اللہ اجر کل بھی دے رہا تھا، آج بھی دے رہا ہے اور قیامت تک دے گا۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کا نام بورڈ پہ لکھا جائے تو آپ کی جیب سے 1000 روپے نکلتا ہے، بورڈ پہ نہ لکھا جائے تو آپ سنتے بھی نہیں اعلان کیا ہو رہا ہے، تو کس کے لیے نیکی کر رہے ہیں؟ آپ نے کوئی فرق نہیں پڑتا کون سی صفحے لے کر آئے ہیں، لیکن جیسے ہی جیب سے 10,000 روپیہ دیا اب آپ کو تکلیف ہوتی ہے کون سی صفحہ آ رہی ہے کون سی جا رہی ہے، کہاں سے لے رہے ہو؟ نہیں یہاں سے لینی ہے تو پیسہ دوں گا ورنہ میں نے پیسہ، ان للہ، پیسہ کس کے لیے دے رہے ہو بھائی؟ اللہ کے لیے دے رہے ہو۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کس پہ کھڑی ہے؟ صلاتی و نسکی و محیائی و ماتی للہ، ہر چیز میری کس کے لیے میرے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ سوچیں میرے بھائی، سب سے پہلے جو بندے پکڑے جائیں گے قیامت کو وہ کون ہیں؟ وہ ٹاپرز ہیں، وہ ٹاپرز ہیں میرے بھائی، وہ سخی ہے، کھلا صدقہ کرنے والا، یعنی روزانہ 2-2 4-4 لاکھ لوگ دسترخوان سے کھانے کھا رہے ہیں، دوسرا قاری ہے، تیسرا مجاہد ہے، کوئی کٹ بات ہے، ایک فلسطین کے اندر لڑ رہا ہے، ایک وہ ہے، دوسرا میرے بھائی وہ دسترخوان پہ دسترخوان چلا رہا ہے، اور تیسرا وہ قرآن پڑھا پڑھا کے لوگوں کو رلا رہا ہے۔ تینوں جہنمی ہیں، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا، کیونکہ دجال سے بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے ابراہیم سے کچھ نہیں سیکھا تھا، یہ دکھاوے میں آ گئے تھے، نمبروں میں آ گئے تھے میرے بھائی، کہ نمبر بنانے میں نے لوگوں کی نظر میں، تاکہ میرا 20,000 ریٹ لگے ہے نا تلاوت کر کے، ہوں میرا 40,000 ریٹ لگے گا جی میں فلاں جگہ تے چلا گیا، ان للہ، ریٹ لگوانا ہے آپ نے، آپ کو جانور ہے کہ گائے بکری بیچ رہے ہیں میرے بھائی، جو کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے، اور اثر وہی کرتا ہے جو کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ دوسری بات میرے بھائی جو ہمیں اس سے، جو ابراہیم علیہ السلام کی سپر پاور ہے، یعنی جیسے ہمارے معاشرے میں سپر مین مشہور ہوئے، اسپائڈر مین ٹائپ مشہور ہوئے نا، تو ہمارے اسلام کے اندر ہمارے سپر ہیروز کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، اور نبیوں میں سے کون ہیں؟ 5 ہیں، اور 5 کی چوٹی پہ کون بیٹھے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اور سارے انبیاء کی ایک ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے توکل۔ سارے بھائی بولیں وہ کیا ہوتا ہے؟ توکل ہوتا ہے۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ اپنا ٹل مارنے کے بعد جو آپ کر سکتے ہیں عمل کی دنیا کے اندر، اسباب کی دنیا کے اندر، وہ سارا کچھ اختیار کرنے کے بعد مکمل طور پہ اللہ کی گود میں چھلانگ مار دینا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اور توکل کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر یہ غم نہیں کرتا، پھر یہ مرا نہیں رہتا، پھر اس کو نیند سکون کی آتی ہے، حالانکہ چاروں اوڑ سے طوفان اس کی طرف حملہ کر رہا ہے۔ وجہ توکل، یہ توکل ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف ایسے جا رہے ہیں جیسے ماں کی گود میں جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے طور پہ جو ہو سکتا تھا وہ کیا ہے۔ اس کے بعد حسبنا اللہ، میرے لیے کون کافی ہے؟ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ توکل ہوتا ہے میرے بھائی، جہاں پہ آپ اندھیرے کے اندر قدم رکھتے ہیں، اندھیر گپ ہوتا ہے میرے بھائی، کچھ نہیں پتا اگلا پیر سانپ کے اوپر پڑے گا یا مجھے کوئی کیچ کرے گا، لیکن آپ قدم اٹھاتے ہیں۔ وجہ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پہ توکل کرتا ہے فہو حسبو، میں اس کے لیے کیا ہو جاتا ہوں؟ میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام سے کچھ سیکھنا ہے تو وہ کیا سیکھنا ہے میرے بھائی؟ وہ توکل سیکھنا ہے۔ اس لیے جب یہ بڑے کمال نکتہ میرے بھائی، توکل کا سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ پہلے آپ بولیں بھائی، توکل کا سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ سارے بولیں، سارے زور سے بولیں بھائی، کیا ہے؟ پہلے آپ نے کچھ کرنا ہے، اس کے بعد توکل ہے۔ کچھ کیے بغیر توکل، یہ اسلام کا توکل نہیں، یہ پاکستان والا توکل ہے۔ جو اسلام والا توکل ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم عزم کر لو، یعنی اپنا ارادہ تمہارا کیا ہے؟ مکمل ہے، اپنی تحقیق کیا ہے؟ مکمل ہے، کہ ہمیں جنگ لڑنی چاہیے، بدر میں جانا چاہیے، 313 ہے، کچھ نہیں ہے، جانا چاہیے، ہاں جی جانا چاہیے، پھر بدر میں آنا ہے، گھر بیٹھ کے یہ نہیں کہنا یا اللہ ہم تیار ہیں بھیجو جنگ، نہ ایسے نہیں ہونا بھائی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جنگ کے میدان میں وہ بول لو نا، جانا ہے، وہاں پہ جانے کے بعد پھر کیا ہے؟ فتوکل اللہ۔ اب وہ اللہ پہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا اللہ جی، اب آپ کا کام ہے۔ ایک کام ہم نے کرنا ہے اور ایک کام کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنا کر دیا، اب اللہ اپنا کرے گا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ آپ نے اپنا پورا زور لگایا کاروبار کے لیے، اس کے بعد کیا ہے؟ توکل ہے۔ آپ نے پورا زور لگایا اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، اس کے بعد کیا ہے؟ توکل ہے۔ اور توکل کی نشانی کیا ہے میرے بھائی؟ وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مطمئن ہو جاتا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر اسے نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ تو یہ توکل
سب سے یقین جانیں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر کے سب سے بڑی دعا اگر آپ کو مانگنی چاہیے وہ کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں ابراہیم جیسا توکل عطا فرما، ابراہیم علیہ السلام جیسا توکل عطا فرما۔ تیسری بات جو میرے بھائی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے وہ ہے، جو سب کو معلوم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ظاہری بات ہے، وہ قربانی کا جذبہ ہے۔ اور یہ قربانی کا تصور کیا تصور ہے میرے بھائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ نہ تو مجھے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون، یعنی مجھے لے نہیں چاہیے، مجھے بھیڑ بکریاں نہیں چاہیے، مجھے گائے اونٹ نہیں چاہیے، یہ تو ویسے ہی میرے فرما بردار ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جتنی قربانی جانوروں نے اللہ کے لیے دے دی ہے نا، اس کا 1% مسلمان دے دینا تو دنیا میں خلافت کا نظام آ جائے۔ سبحان اللہ، جتنی جانور قربان ہو گئے ہیں، صرف ایک کتنا بڑا بیل ہوتا ہے میرے بھائی، ایک ٹھڈ مارے بندہ ختم ہے، اور مارتے بھی ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر کے نام پہ قربان ہو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے آپ کے سامنے کہ بھائی پھیر تو چھری، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، ہم کیا ہیں؟ اس کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو قربانی اصل میں نہ خون ہے نہ گوشت ہے۔ اللہ کہتا ہے قربانی اصل کیا ہے کہ یہ ثابت کرتا ہے تمہاری زندگی میں سب سے قیمتی کیا شے ہے۔ اس لیے جب یہ لڑکا لڑکی کی محبتیں پیدا ہوتی ہیں نا، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا اس کو زیادہ یقین نہیں ہوتا، لڑکی کے لیے چیزوں کو یقین کرنا زیادہ مشکل ہے، اور ایک دفعہ اگر وہ کر لیتی ہے نا تو پھر کیا کرتی ہے؟ جان دینے کے اوپر آ جاتی ہے، جیسے ماں، کیونکہ اس نے آگے جا کیا بننا ہے؟ ماں بننا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کہتی ہے لڑکے کو؟ تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ سمجھ رہے؟ یہ مشہور جملہ ہے، تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ میں تمہارے لیے بولے بھائی کیا کر سکتا ہوں۔ تو قربانی کا تصور یہ تصور ہے آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو ابراہیم کا جواب آیا اپنا بچہ جو نبی ہے قربان کر سکتا ہوں۔ سوچیں، جواب دے رہا ہے نا، آرڈر لاؤ تو صحیح، بچہ قربان کر دوں گا، اور آرڈر بھی ڈائریکٹ نہیں دے، خوابوں میں دیا ہے۔ حالانکہ خوابوں میں انسان کو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اونچی نیوی ہونے کا ڈر ہوتا ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ خواب میں کس کا اشارہ ہے، کیونکہ ایک بار نہیں اور 3 دن خواب آ رہا ہے بھائی، بار بار خواب آ رہا ہے۔ تو وہ اللہ کو یہ بتا، اس لیے اللہ نے ان کو ختم ہونے نہیں دیا، ان کو، کیونکہ مجھے اسماعیل نہیں چاہیے، مجھے آپ کا یہ جذبہ چاہیے۔ اب میرے بھائی ایک طرف تو آپ لے قربان کر رہے ہیں ماشاءاللہ 2 لاکھ روپے کا، اور دوسری طرف آپ اپنی فجر کے لیے نیند قربان کرنے کو تیار، تو کخ نہیں کیتا تسی، کخ نہیں کیا۔ ایک طرف آپ میرے بھائی یہ قربانی کا جذبے کی باتیں سن رہے ہیں، ان 10 دنوں میں یہی تو سننا ہم نے، قربانی قربانی قربانی، یعنی لیلا دیکھ کے آپ کو پہلی چیز کیا یاد آنی ہے بھائی؟ بول رہے ہیں ابھی باہر جائیں گے گائے نظر آئے گی، کیا یاد آئے گا؟ قربانی۔ لیکن قربانی یاد کر کے سگریٹ نہیں چھوڑا جا رہا میرے سے، چھوڑ کے دکھانا، دے قربانی۔ کیا اللہ کے لیے تو سگریٹ چھوڑ سکتا ہے؟ میں اتنا کہتا ہوں میرے بھائی، یہ ٹخنے سے شلوار کیا کرنی ہوتی ہے؟ اوپر رکھنی ہے، اور صرف اتنی اوپر نہیں رکھنی ہے، یہ جو ٹخنا ہوتا ہے نا اس کے درمیان تک بھی ہو جائے تو کافی ہے، اس سے نیچے ہونی، بولیں بھائی میں کہتا ہوتا ہوں صرف 1 انچ اللہ کے لیے تو شلوار اوپر کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو بے اللہ کی قسم، اور تجھے یہ لگتا ہے کہ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو بھی سنا تھا، اس کے لال کی قربانی کو بھی سنا تھا، لیکن 1 انچ میں شلوار اوپر کرنے کو تیار، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو قربانی کا سارے کا سارا تصور کس بات پہ کھڑا ہے میرے بھائی؟ آپ اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جب میرے پاس کوئی آتا ہے نا، جواد بھائی میں فلاں کام چھوڑنا چاہ رہا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ تو اس کام کو چھوڑنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں صرف اسے ایک بات کہتا ہوں، 2 دن بعد فلاں وقت میں تو نے مجھے کال کرنی ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، سمجھ رہے؟ 2 دن بعد فلاں وقت میں تو نے مجھے کیا کرنی ہے؟ کال کرنی ہے۔ اگر تو نے یہ کمٹمنٹ پوری کی نا تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ پرباش، اللہ کی قسم ممبر پہ کھڑا ہوں، 4 لڑکے آئے، انہوں نے یہ ارطغرل ڈرامہ دیکھ لیا، ماشاءاللہ توڑا لانیاں دیکھ لیا، انہوں نے کہا بھی خلافت ہم لے کے آئیں گے، اب جیسے ہی ارطغرل کر رہا ہے ویسے ہم نے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آئے اور تپے پڑے ہوئے ہیں، ہم نے خلافت لانی ہے، جواز صاحب خلافت کا نظام کیوں نہیں آ رہا؟ یہ پارٹیاں چندے کھا رہی ہیں، ٹھڈ موٹے کیتے ہیں، مسجدیں بنائی جا رہے ہیں، خلافت نظام وہ نہیں آ رہا، یہ کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے کہا تم لاؤ گے؟ کہتے ہم لائیں گے۔ میں کیا کر سکتے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ کیا قربانی دے سکتے ہو اس کے لیے؟ کہتا ہم کچھ بھی تیار ہیں، مرنے مارنے کو تیار ہیں۔ میں نے مرنا مارنا نہیں ہے، صرف اور صرف 3 دن تم نے کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے اس امت کے لیے دعا کرنی ہے، صرف 3 دن۔ اس کے بعد آج تک نہیں ملے مجھے، ابھی بھی نہیں ملے، غائب ہو گئے۔ نعرہ مارنا سوکھا ہے میرے بھائی، ابراہیم کے پیچھے چلنا چاہتے ہو تو بچے لال قربان کرنے پڑتے ہیں جیسے فلسطین والوں نے کیے ہیں، ایسے قربانی دی ہے میرے بھائی۔ قربانی تو ہم نے بھی دی ہے، نہیں دی ابھی ہمارے بندے نہیں مرے، کیا 30 سے 40 لوگ نہیں مرے، لیکن ہمارے 30-40 سے دنیا جاگ گئی۔
لیکن انہوں نے جو میرے بھائی قربانیاں دی ہیں، دنیا جاگ گئی اللہ کی قسم، سارے کا سارا جگ جاگ گیا، یہاں تک کہ فرانس والوں کو یہ شکیں پاس کرنی پڑ رہی ہیں، اب اسرائیل ایسے کرے گا تو ہم اس کے پیچھے کھڑے۔ اللہ، اتنی قربانی دی انہوں نے کہ ایک ہی ڈاکٹر اس نے 10 بچے قربان کر دیے، کس کے لیے؟ ہم یہاں سے ہلنے والے، آپ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، ہمارے تقریباً وہاں پہ کتنے 20 لاکھ کے قریب کتنے ہیں میرے بھائی فلسطینی ہیں، اور ہمارا ایک بندہ بھی وہاں سے ہٹا، بول رہے ہیں وہ ادھر بم مارتے ہیں وہ ادھر آ جاتے ہیں، وہ ادھر مارتے ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن 10 لاکھ سے زائد اسرائیلی اپنا اسرائیل چھوڑ کے، اللہ اکبر، اندازہ کریں میرے بھائی ان قربانیوں کا، جو مارنے والا وہ بھاگ گیا ہے اور جو مرنے والے ہیں وہ بھی وہیں پہ کھڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ان کی قربانیوں کو رنگ لگائے میرے بھائی۔ تو قربانی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بڑا کمال کا تیار کیا تھا، بڑا کمال کا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد سے کیا کہتے ہیں؟ قال یا بنیہ، اے میرے پیارے، میرے لخت جگر، میرے نور چشم۔ یہ بنیہ جو ہے نا، اس میں بہت زیادہ محبت ہے۔ یا بنیہ انی، بے شک، ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، کیا؟ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یار چھوٹے بچے سے یہ بات تو کر کے دکھا، ذبح کرنا علیحدہ بات ہے، آپ اپنے جو بیٹوں والے ہیں، اپنے بیٹے سے چھری کا بھی تذکرہ، اور بولو چھری اس کے ہاتھ میں آتے جائیں، اماں چیخ مار دیتی، او پھر چھری لے لے، کہیں اپنے آپ کو کاٹ نہ دے۔ اور ابراہیم بڑے محبت سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا ذبح کرنا ہے آپ کو، اندازہ کریں، یہی کہہ رہے ہیں نا بھائی کہ پیارے بچے، میرے منہ پہ اسمائل ہے، تجھے میں نے ذبح کرنا ہے۔ بھائی پہلی بات تو اللہ کا حکم ہے، پوچھنے کی لوڑ نہیں، ابراہیم دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے پیچھے اس کی ماں نے میرے بیٹے کی تربیت کیسے کی ہے، اللہ اکبر۔ اور کیا کہتے ہیں؟ فانظر ماذا ترى، کیا خیال ہے تمہارا؟ یعنی کیا بات کر رہا ہے بھائی، کیا خیال کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ رہے ہو کیا خیال ہے، ذبح کر دوں؟ اللہ اکبر۔ اور بچہ کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ یہاں پہ کوئی 12 سال کھڑا کر کے تو دیکھو میرے بھائی، اس کو ناک پونجنا نہیں آتا، اور یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے تجھے ذبح کرنا ہے، جو صحراؤں میں پلا ہے، پہلے ہی مشکلوں میں پلا ہے یار، جب پہلی بار باپ ملنے کی باری ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے ذبح کرنا ہے۔ لیکن قربان جائیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کیونکہ ہمارے اصل جد امجد کون ہیں؟ وہ اسماعیل ہیں، کیونکہ انہی کی آل سے کون آئے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ہمارے مرشد اعظم وہ کون ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابتی، یعنی ویسے ہی جواب دیتے ہیں، اے میرے پیارے ابا جان، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں اے میرے پیارے بچے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، کر گزرو جو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ یہ بندہ صبر کرنے والا پائیں گے، میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلے گا، لفظ نکلے گا نہیں، آپ کو میں ایسا منہ بنا کے بھی نہیں دکھاؤں گا کہ آپ کے اندر کے جذبات مچلنے لگے، منہ نہیں بناؤں گا آپ کے اندر، آپ صرف حکم کریں، لیٹنا کہاں پہ اور چھرا کہاں پہ چلانا، بس آپ حکم کریں، اللہ اکبر۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب ان کو لے کر گئے ہیں، اور کیا کیا ہے؟ باپ تو باپ ہوتا ہے، اور وہ بھی باپ کتنا، تقریباً 95 سال کے آس پاس عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی، 95 سال کے میرے بھائی بزرگ، اور 12 سال کا بچہ، اور ذات کون ہے؟ ابراہیم سے بڑا شفقت والا نبی شاید دنیا نے دیکھا ہو، خلیل اللہ ہیں بھائی، خلوت والے دوست ہیں، یعنی سب سے قریبی ہیں اللہ کے، تو جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو الرحمن ہے، وہ اتنا کیا ہوتا ہے؟ رحم کرنے والا۔ تو انہوں نے کہا یار تجھے میں موندا ڈال دیتا ہوں، تیرا جو منہ ہے وہ کیا ہو؟ زمین کی طرف ہو، تیری آنکھیں میری آنکھوں کے ساتھ میچ نہیں کرنی چاہیے۔ اور جیسے ہی انہوں نے چھری چلائی ہے تو فوراً آسمانوں سے کیا پکار؟ قد صدقت الرؤیا، او بس بھائی بس۔ امتحان لینے والے نے پہلی بار تاریخ میں بس کہا ہے، ورنہ بندے کی بس ہوتی ہے میرے بھائی، لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے تاریخ کے اندر جہاں پہ جو امتحان لے رہا ہے اس نے کہا بس، اور تو نے تو خواب بھی سچا کر دکھایا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، بڑی وڈی آزمائش دی تھی میں نے تجھے اللہ کی قسم، لیکن تو اس میں بھی کیا ہے؟ ابراہیم تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، بس یہ آخری امتحان تھا، اس کے بعد تمہارا کوئی امتحان نہیں۔ اللہ اکبر میرے بھائی، اس لیول کا واقعہ سننے کے بعد بندہ نیند سے نہ جاگے، اس واقعے کو سننے کے بعد میرے بھائی بندہ اپنی زبان سے گالی چھوڑنے کی قربانی نہ دے، جو کہ ہے بھی غلط، اس واقعے کو سننے کے بعد وہ جھوٹ بولنے کو قربان نہ کرے میرے بھائی، تو کس بات کی قربانی، اور کس بات کا ذی الحجہ، اور کس بات کی عید الاضحیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میرے بھائی، ابراہیم علیہ السلام کی ان ساری باتوں کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں اقبال، یہ فیضان نظر تھا یا مکتبی کی علامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سبحان اللہ، کس نے سکھایا تھا اسماعیل کو ایسا؟ یہ ابراہیم کی زندگی نے سکھایا ہے۔ یہ آخری سبق ہے میرے بھائی، جیسا باپ ویسی خاندان ہوتا ہے۔ سارے بھائی بولیں یہ جملہ، جیسا ویسا خاندان،
میری اس گل نہیں سندا. 90% یقین ہے باپ بھی نہیں کسی کی سندا. ماشاء اللہ جو کہتے ہیں وہ پورا کرتا ہے. 90% یقین کریں باپ کو جو کہا جاتا ہے وہ پورا کرتا ہے. جیسا باپ ہوتا ہے میرے بھائی ویسا بولے بھائی ویسے ہی اس کا خاندان ہوتا ہے. تو آپ ہاجرہ کو دیکھیں, آپ اسماعیل کو دیکھیں, ایسے کیوں ہیں؟ کیونکہ ایسے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سبحان اللہ. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ اپنے باپ سے, یہ بڑا کمال نکتہ میرے بھائی, وہ اپنے باپ کو سب سے پہلے تبلیغ کس کو کرتے ہیں؟ جب سمجھ آ گئی کس کو کرتے ہیں؟ ابے کو, باپ کو. یہ جملہ دھیان سنیے گا. پہلا سبق وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ہمیں بھی سکھا رہے ہیں. بڑوں سے تعلق یا رشتہ صرف ادب کی بنیاد پہ ہوتا ہے, باقی حق ہمیشہ قرآن اور سنت ہوتا ہے. اگر میرا باپ کیوں نہ ہو حق سے علیحدہ ہو جائے گا تو میرے بھائی اس وقت وہ میرے لیے اس چیز پہ فرما بردار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ادب رہے گا, تعلق رہے گا. لیکن میں نے اس کی بات ماننا, بولے بھائی نہیں ماننا, یہ نافرمانی اللہ کہتا ہے جہاد ہے, اجر ہے اس نافرمانی کی وجہ سے جو وہ اپنے باپ کی کر رہا ہے. جنت میں جائے گا, کیونکہ یہاں پہ فرما برداری وہ کس کی کر رہا ہے؟ بولے بھائی وہ اللہ کی کر رہا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی. یہ باپ کون ہے؟ جو بت بناتا ہے, بتوں کی پوجا کرتا ہے, مشرک ہے, لیکن کیا ہے؟ ادب ہے. یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان. کیا کہتے ہیں یہ سنیے گا ذرا. انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابا جان جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے, اس لیے میرے پیچھے چلو. فطرت کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ باپ بیٹے کے پیچھے چلتا ہے یا بیٹا باپ کے پیچھے چلتا ہے؟ بولے بھائی فطرت کیا ہے؟ فطرت ہے. جانوروں میں بھی یہی ہے, انسانوں میں بھی یہی ہے. لیکن ابراہیم کہہ رہے ہیں یہاں پہ الٹ ہے, کیونکہ ہم انسان اشرف مخلوقات علم کی وجہ سے ہیں, اور آپ کیا ہیں؟ جاہل ہیں, لا علم ہے. آپ کو نہیں پتا صحیح کیا ہے. اور بولو نا, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, اس لیے آپ کیا کریں؟ میری اتباع کریں, ہو سکتا ہے اللہ آپ کو معاف کر دیں. اب ابراہیم کیا چاہتے ہیں ابا کو؟ کہ وہ میری بات مان کے بگڑ جائے یا میری بات مان کے پیچھے چلے؟ بولیں بھائی, بولے میں کیا چاہتے ہیں؟ اب ایمان سے بتائیے گا, یہاں پہ جتنے والدین باپ اور ماں بیٹھے ہیں, اگر ان کو بیٹی شادی شدہ جب ہونے لگی ہے تو اس شادی کے وقت آ کے بتلاتی ہے اللہ یہ کہتا ہے اماں جان آپ غلط ہیں, آپ فحاشی کو پروموٹ کر رہی ہیں, مجروں کی طرح مجھے کرسی پہ بٹھا کے اس پہ کاپیاں پھکوانا چاہتی ہیں, اماں یہ غلط ہے. علم میرے پاس آیا ہے, آپ کے پاس علم نہیں آیا. آپ نے اپنے ضد کو چھوڑنا ہے اور میرے پیچھے اتباع کرنی ہے. ایمان سے بتائیں کتنی مائیں کتنے باپ ہیں جو متھے پہ پما دیں گے اپنے بچے کے؟ ہیں کوئی؟ اور بولو نا, یہ جملہ تو چپیڑ. یہی میرے بھائی ان کے والد نے کہا تیری یہ جرت, ہم نے یہ بات تو پیس بیٹھ کی ہے, ہم نے دنیا دیکھی ہے, اور آج تو ہمیں یہ کتنے سال کے ابراہیم 14-15 سال کے ہیں, اور باپ کو سمجھاتا ہے تو. انہوں نے کیا کیا؟ میری نظروں سے دور ہو جا, بلکہ نکل جا یہاں سے, میں تیرا چہرہ دیکھنا. انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ ادب وہی رکھنا ہے. کیا کہا؟ یا انہوں نے کہا کہ قال سلام علیک, اللہ آپ پہ سلامتی کرے, میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا, لیکن ہیں آپ غلط, میں چھوڑ جاتا ہوں. یار ایک کمال نکتہ دیکھیں, ابراہیم ٹھہر جاتے, تھوڑا سا حکمت اختیار کر لیتے. یار 4-5 سال 10 سال رہ جاتے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ نہ اس بنیاد کے اوپر ہم رہ سکتے, کیونکہ روزانہ جنگ ہے, روزانہ لڑائی ہے, تو بہتر یہ ہم دور ہی رہیں. لیکن ادب وہیں پہ ہے, تعلق وہیں پہ ہے. تعلق اتنا بڑا ہے کہ میں آپ سے اللہ کے سامنے تہجدوں میں دعائیں مانگوں گا انشاءاللہ, اور میرا اللہ میرے پہ بڑا مہربان ہے, ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ہدایت دے دے. اب یہ میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اب بڑا کمال نکتہ ہے. آپ دیکھیں جب ان کا بیٹا یہ اپنے باپ کو کیا کہہ کے پکارے؟ یا ابتی. سارے بھائی بولیں کیا لفظ ہے؟ اے میرے پیارے ابا جان. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا میں نے تجھے ذبح کرنا ہے, چھرا چلانا ہے, توڑ لانی ہے آپ کی, انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ یا ابتی. سبحان اللہ, جیسا باپ ویسا, بولیں بھائی جیسا باپ نے ادب رکھا ہے ویسے بیٹے نے. اس کا مطلب ہے ماں نے ان کو یہ بتلایا تھا کہ تیرے باپ کے ساتھ کیا گزری ہے ساری زندگی کے اندر, اور تیرے باپ نے لیکن اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی, بے ادبی نہیں کی, لیکن حق بات جہاں پہ آ گئی انہوں نے باپ کا بھی لحاظ نہیں کیا. وجہ کیونکہ میرا سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سبحان اللہ.
پھر آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کی جو بیگم ہے، یعنی انہوں نے جب میرے بھائی یہ کہا کہ توکل دکھایا چھری چلا دیں، تو حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا کیا، اللہ پہ، میرے بھائی جب شوہر توکل کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ اس کو ایسی بیویاں بھی دیتا ہے جو کیا ہوتی ہیں توکل کرنے والی ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سوچ بچار کے کام کرنے والے فرد تھے۔ آپ دیکھیں وہ جو سارے کے سارے بتوں کو مار کے اور جو ثبوت ہے وہ بڑے والے بت پہ چھوڑا تھا، یہ بڑی سوچ کا کام ہے، یہ بڑی پلاننگ کا کام ہے۔ اسی طرح چاند سورج ستاروں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کر لینا کہ سارے غلط ہیں اور واحد کون ہے، اللہ کی ذات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہی چیز وہ کن سے چاہتے ہیں کہ میری اولاد میں بھی ہے۔ جب باپ سوچ بچار کے جلدی جلدی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے تو اولاد اور فیملی بھی ٹھنڈے دماغ والی ہو جاتی ہے۔ اس لیے بجائے اسماعیل کو سیدھا سیدھا حکم دیتے ان سے کیا کہا، تمہارا کیا خیال ہے، سوچو اس بات پہ۔ تو انہوں نے ظاہری بات ہے جب سوچا ہوگا تو کیا ذات سامنے آئی ہوگی کہ ابراہیم میرا باپ میرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ مجھے ذبح کرنا چاہیں، لازمی کس کا حکم ہے، اللہ کا۔ اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے کیا کہا، کر گزریں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ میرا باپ ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات انہوں نے ہاجرہ سے بھی کی تاکہ سوچ بچار کرے، تو پیچھے پیچھے بھاگی ان کے، ہیلو کدھر، وہ کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو یار، مطلب 2 دن کا پانی 2 دن کا خوراک بس۔ انہوں نے کہا ہاں بس، لیکن کچھ بولے، کیونکہ اللہ نے کہا پیچھے مڑ کے بھی دیکھنا۔ وہی بات جو بیٹے کی جو گردن نیچے رکھی ہے، وجہ تاکہ میرے جذبات، اگر بیوی اور بچے کو دوبارہ دیکھتے تو جذبات بھڑک سکتے ہیں، دیکھنے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے پرباش، کیونکہ میرا سب کچھ کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ تو وہ پوچھتی رہی، جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے ہی سوچا ابراہیم ایسا ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، یہ لازم کس نے کہا ہے، اللہ نے۔ تو انہوں نے کیا کہا، اے ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ پھر ابراہیم بولے ہاں اے میری پیاری اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا پھر اللہ کا حکم ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو ضائع، جائیں آپ، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ توکل وہ جو ابراہیم نے دکھایا وہی توکل ان لوگوں نے دکھایا میرے بھائی۔ اس لیے جیسا باپ ہوتا ہے ویسا ہی خاندان ہوتا ہے۔ باپ اگر ہڈ حرام ہو میرے بھائی تو اولاد میں بھی کیا پیدا ہوتی ہے، ہڈ حرامی پیدا ہوتی ہے۔ باپ کچھ بھی کر جائے لیکن ویلا نہیں بیٹھتا، کچھ بھی ہو جائے اپنے ہاتھ پیر ہلاتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سکھایا۔ اگر ان کی قوم نہیں مانی وہ نمرود کے پاس گیا، نمرود نہیں مانا، مصر میں گئے، مصر نہیں مانا، شام میں گئے، شام نہیں مانا، فلسطین میں گئے، پوری دنیا گھومی میرے بھائی، اس وقت کی جو دنیا وہ جانتے تھے، لیکن حرکت میں برکت کے اصول کو نہیں چھوڑا۔ اب یہی چیز کن میں پیدا ہوئی میرے بھائی، ان کی اولاد میں، ان کی بیگم میں۔ جیسے ہی میرے بھائی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دودھ کے لیے بلکنے لگے، پانی ختم، کھجوریں ختم، تو کیا کیا ہاجرہ نے، بولے میں کیا کیا، دوڑ لگائی ہے۔ کیا دوڑ لگائے بغیر اللہ تعالیٰ پانی نہیں پیدا کر سکتا؟ نہیں، یہ بڑا کمال نکتہ ہے۔ جب ماں بیٹے کے لیے پورے اخلاص سے تڑپے، اللہ کو یہ تڑپ بڑی کمال لگتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمزم کے چشمے کیا کرتا ہے، وہ جاری کروا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے پہلے 7 چکر لگوائے ہیں، لگوانے کے بعد جب وہ آئی ہے تو پھر کیا ہوا ہے، پھر وہ پانی نکلا ہے، کیونکہ حرکت میں، بولے بھائی حرکت میں برکت ہے بھائی۔ یہاں تک کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت کے نیچے بیٹھی ہیں نا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا سیدھے سیدھے کھانے پہنچو گے، نہیں، درخت ہلا، انہوں نے درخت ہلایا ہے تو چیزیں گری ہیں اور انہوں نے کھائی ہیں۔ ہلائے بغیر میں نے کچھ دینا، میں تو چیونٹی کو نہیں دیتا، تو اشرف مخلوقات ہے۔ اور اسی طرح تیسرا، انہوں نے ابو کے ساتھ مل کے کیا کیا ہے، بھائی بچہ چھوٹا ہے نا، نہیں، باپ کے ساتھ مل کے کعبہ کی تعمیر کی ہے، سبحان اللہ۔ آخر میں میرے بھائی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیا کیا ہے، وہ دعا ہے، یعنی یہ سب کچھ کر کے سوچیں، ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہیں، اور ایک دعا ہم سب مانتے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، وہ سارے مانگتے ہیں، سب کو آتی ہے، لیکن انہوں نے یہ جب سب کچھ کیا، خاص طور پہ ہاجرہ اور اسماعیل کو صحرا میں چھوڑا، تو انہوں نے اللہ سے کچھ مانگا، اور یہ مانگنے کے پیچھے پوری نفسیات ہیں، یعنی مجھے اگر سب کچھ ملا ہے تو اسی چیز کی وجہ سے ملا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں تمہیں بھی اللہ یہی چیزیں عطا کرے تاکہ تمہیں وہ سب کچھ ملے جو اللہ نے مجھ کو عطا کیے۔ یہ قرآن ہے میرے بھائی، اور سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 37 میں اللہ کہتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میں ان کو بیابان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، حرم کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے آسرے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، دعا تو کر سکتا ہوں۔ دعا بڑی دور جا کے جب ان کو وہ دور نظر آ رہے تھے نا، چھوٹے چھوٹے، اس وقت کھڑے ہو کے وہ کیا پیچھے مڑے ہیں، اور کیا اللہ سے دعا کی ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ ان کو نمازی بنا، سبحان اللہ،
کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی. یعنی ساری زندگی خلاصہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کس میں ہے؟ نماز میں. دوسرا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّن النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دل میری اس اولاد کے نرم کر دے. سبحان اللہ. کیونکہ ابراہیم نے یہ نرمی کبھی دیکھی نہ باپ سے دیکھی، نہ قوم سے دیکھی، نہ لوگوں سے دیکھی. وہ جانتے ہیں جب لوگ آپ کے خلاف ہوں، یہاں تک کہ آگ میں پھینکنے کے اوپر آ جائیں، دل پہ کیا گزرتی ہے. اس لیے انہوں نے چاہا کہ میرے بچوں کے ساتھ ایسا نہ، اور ایسا نہیں ہوا. وہ آب زمزم کے کنویں کے پاس جتنے لوگ آباد ہوئے وہ اسماعیل علیہ السلام پہ جان دینے والے آباد ہوئے. تیسری چیز انہوں نے مانگی وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو روزی عطا فرما. یعنی یہ ایسے نہ ہوں، یہ ایسے ہوں، فخر نہ ہو ان کے پاس، محتاجی نہ ہو، یہ کبھی ہاتھ پھیلانے والے بلکہ کیا ہوں؟ دینے والے بنے. اس لیے جب وہ آب زمزم کے کنویں کے بعد لوگ کہتے ہیں نا ہم بھی یہاں پہ رہ لیں، کیونکہ اس وقت قومیں بیٹھتے ہیں جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ قوم ہے. تو کمال چیز دیکھیں، حاجرہ علیہ السلام نے کہا ایک اصول ہوگا، پانی ہمارا ہے. اللہ اکبر. پانی کن کا ہے بھائی؟ آج بھی کن کا ہے؟ وہ عربوں کا ہی ہے. اس پہ کوئی اجمی دنیا کوئی بھی اس پہ قبضہ، وہ کس کے ذمہ داری کے اندر ہے میرے بھائی؟ وہ حاجرہ علیہ السلام کی نسل کی ذمہ داری کے اندر ہے. انہوں نے کہا ہاں جی ایسا ہے. انہوں نے کہا پھر آ جاؤ، کیونکہ ہمارا ہاتھ کہاں پہ رہے گا؟ اوپر والا رہے گا، کبھی نیچے والا. کیونکہ میرے شوہر اور اس کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ یا اللہ ان کو روزی عطا فرما. اور آخری چیز انہوں نے مانگا لعلہم یشکرون، تاکہ شکر گزار ہوں. یہ چیزیں نہ دیکھیں جو ان کے پاس نہیں ہیں، بلکہ اللہ میری اولاد کو ایسا بنا جو ان کے پاس ہے وہ ان کے پاس نظر رکھے. اور خلیل اللہ دو ہی ہوئے ہیں میرے بھائی، ایک کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرے محمد الرسول اللہ. اور کمال چیز دیکھیں، اللہ نے اہتمام فرمایا، دونوں کی ملاقات کروائی. سبحان اللہ. کہاں پہ؟ بولو بھائی کہاں پہ ملاقات ہوئی؟ شب معراج کے اندر دونوں کی اللہ تعالیٰ نے کیا کروائی؟ ترمذی کی روایت ہے، ملاقات کروائی. اور بڑی کمال چیز دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اس امت سے کتنی محبت کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے میرے پیارے بیٹے، اپنی امت کو اپنے اس باپ کی طرف سے سلام کہنا. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. اور وہ سلام ابھی تک کیا ہے؟ اور بولو نا یار، ابھی تک جاری ہے. اور آپ ابھی اگر سلام کا جواب دیں تو جب غائبانہ سلام آتا ہے تو اس کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ وعلیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سارے بولیں ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور میرے ذریعے یہ سلام آپ تک پہنچ رہا ہے. تو اس دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ سلام پہنچانے والے پہ اور جس نے ہمیں پہنچایا دونوں پہ کیا کر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. تو بولیں وعلیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور انہوں نے کہا تمہاری امت کے لیے میرے پاس ایک نصیحت بھی ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے یار. دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو فکر ہے کہ میری آنے والی نسلیں جو روحانی اولادیں وہ کیا ہوں؟ وہ جنت کی مہمان بنیں. تو انہوں نے کہا اپنی امت کو بتانا جنت کیا ہے؟ کھلا ایک میدان ہے، صاف ستھرا میدان ہے، پانی صاف شفاف ہے. لیکن یہاں پہ بوٹے کیسے اگتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. ذی الحجہ کے ایام میں کیا کہنا میرے بھائی؟ یہی چار باتیں کہنے. سبحان اللہ. وہی باتیں جو ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں میں کہیں. اور انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہنا کچھ بھی ہو جائے یہ چار چیزیں چھوڑنا، یہ چار چیزیں نہ چھوڑنا. کیا ہے میرے بھائی؟ سارے بولیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. تو کم از کم میرے بھائی ان ایام کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک ایک تسبیح کم از کم ان کی ان ایام میں لازم کریں. سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا بیٹا بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا متوکل بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.